بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا کوئی دوست یا قریبی عزیز ایسا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہو ہاں میں اپنی شادی پر جہیز لوں گا؟ اگر ہے تو اس کی قدر کریں۔ آج کے دور میں ایسے سچے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے جہیز ایک لعنت ہے پر لمبے چوڑے لیکچر دیتے ہیں، اور شادی کے دن جہیز کا ٹرک اپنی نگرانی میں ان لوڈ کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں وہ ان کے دادا یا ابا جی کا ہوتا ہے۔ ان کا اس گھر میں بس ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں یہ اپنی بیوی کو لے آتے ہیں۔ بیوی اپنے ساتھ کمرے کا سامان تو لاتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈرائنگ روم، لاؤنج اور باورچی خانے کا سامان بھی لاتی ہے۔ جہیز وہ لاتی ہے، عزت ان کی بن جاتی ہے۔ یہ بیوی کے لائے بیڈ پر سوتے ہیں، اس کی لائی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے لائے گلاس میں پانی پیتے ہیں، اور اسی کے لائے صوفے پہ بیٹھ کر اسے ہی باتیں سناتے ہیں۔ اس بیچاری کو جہیز لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی عزت نہیں ملی۔ ہمارے معاشرے میں شادی کرنا ویسے ہی ایک مشکل کام ہے، جہیز اکٹھا کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ مڈل کلاس کے لوگ تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی جہیز کی فہرست بنانے لگ جاتے ہیں۔ بیٹی کے لیے پیمپر خریدنے جائیں تو ڈنر سیٹ یا ٹی سیٹ بھی خرید لاتے ہیں۔ بیٹی کے جوان ہونے تک یہ آدھی سے زیادہ فہرست خرید چکے ہوتے ہیں۔ ان گھروں کے اسٹور میں لوہے کی پیٹیاں رکھی جاتی ہیں جس میں سارا جہیز جمع کر دیا جاتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ طے ہوتے ہی ان پیٹیوں کو کھولا جاتا ہے اور ان میں موجود چیزوں کا حساب کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سامان اس گھر کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا، ورنہ سوچے سب کچھ اسی وقت خریدنا پڑے تو ان کا کیا بنے گا۔ اس وقت انہیں جو مناسب لگتا ہے خرید کر اس سامان میں شامل کر دیتے ہیں، اور بیٹی کے جانے سے پہلے اس کا جہیز اس کے سسرال پہنچا دیتے ہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ جتنا جہیز جاتا ہے اس کی اتنی ہی عزت کی جاتی ہے۔ ہاں، یہ عزت کب تک کی جائے گی یہ سسرال والوں پر منحصر ہے۔ دل کیا تو مرتے دم تک عزت کریں گے، ورنہ گھر لاتے ہی باتیں سنانا شروع کر دیں گے۔ جن کے ساتھ جہیز نہیں جا پاتا یا کم جاتا ہے ان کی داستانیں ہم اور آپ اخباروں میں اکثر پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی عورتیں یا تو چولہا پھٹنے سے مر جاتی ہیں، یا سیڑھیوں سے پھسل کر گر جاتی ہیں، یا گھر سے نکالی جاتی ہیں، یا پھر کسی گولی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ جو اس قدر انتہا پسند نہیں ہوتے ہیں وہ بیوی کی کسی فرمائش پر اکثر یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ باپ کے گھر سے لے آتی نا۔ جہیز کے معاملے میں فرمائشی پروگرام تو اب زیادہ تر نہیں چلتا ہے، لیکن ہم تھوڑی ہی مانگ رہے ہیں، یہ تو خود اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں کہ نام پر جہیز بے حد خوشی سے وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی جہیز ایک لعنت ہے، پر دے تو کیا ہی بات ہے، اسی بہانے ہمارے گھر کا فرنیچر بھی تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں جہیز لڑکی والے نہیں بلکہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ افریقہ میں یہ چلن عام ہے، چین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لڑکی والے اپنی مرضی کا جہیز مانگ سکتے ہیں جو لڑکے والوں کو دینا پڑتا ہے۔ لڑکی والوں کی مرضی ہے کہ وہ یہ جہیز اپنی بیٹی کو دے دیں یا خود اپنے استعمال میں لے آئیں۔ نوجوان نسل اس رسم کو غلط تصور کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ جہیز نہیں بلکہ ان کی قیمت ہے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹا ہی رواج ہے، لڑکی والے بیٹی تو دیتے ہی دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جہیز بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی بیٹی کو سسرال میں عزت نہیں ملتی۔ جہاں ملتی ہے وہاں اسے احسان سمجھ کر وصول کیا جاتا ہے۔ لڑکے والے جہاں بیٹی کی عزت کم ہوتی دیکھتے ہیں وہیں تحفے تحائف لے کر پہنچ جاتے ہیں، کبھی شب برات کے نام پر تو کبھی عید کے نام پر تو کبھی بس یوں ہی کہ بیٹی کا معاملہ ہے کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی ان کی بیٹی کو ویسی عزت نہیں ملتی جیسی ملنی چاہیے۔ کیوں؟
اس پر کبھی سوچیں، شاید آپ کو جواب مل جائے اور پھر آپ بھی واقعی جہیز مخالف بن جائیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔